حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. پھر آ گیا عشرہ محرم. حسین پھر یاد آ رہے ہیں جو ان پہ قرباں ہیں جان و دل سے، پھر ان پہ آنسو بہا رہے ہیں. وہ سبت خیر الورا جو ٹھہرے، وہ ابن مشکل کشا جو ٹھہرے، مقام حیرت ہی کیا اگر وہ ہماری بگڑی بنا رہے ہیں. برادران عزیز، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا، وہ بڑی معروف آیت کریمہ جسے ہم بارہا خطابات میں سماعت کرتے ہیں. یہ آیت مبارکہ دراصل ہمارے ایمان کی بنیاد کا اہم جز ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اگر ہم دیکھیں کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے غور کیا کہ تین دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں چولہا نہیں جلتا، کھانے پینے کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ دین کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مکہ مکرمہ سے اپنا سب کچھ گھر دار سب چھوڑ کر مدینہ پاک تشریف لاتے ہیں. اور یہاں پر جب مدینہ پاک تشریف لے آئے اور یہاں کے معاشی حالات بھی بہت اچھے نہ تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کھانے پینے کے کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا. تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ غور کیا تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری خاطر یہاں تشریف لے آئے ہیں، حضور ہی کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی ہے، حضور ہی کی وجہ سے ہمیں جنت کا راستہ ملا ہے. کہاں ہم کفر اور شرک کی گمراہیوں میں ملوث تھے، کہاں ہم کفر اور شرک کی ظلمتوں میں گم تھے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہمیں ایمان کی روشنی ملی ہے، حضور کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا ہے، حضور کی وجہ سے ہمیں راہ ہدایت نصیب ہوئی ہے. لہٰذا ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اور تمام صحابہ کرام نے، ہر شخص نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ ان کے پاس موجود تھا جمع کیا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور کی خدمت میں نذرانہ لے کر حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں پیش کرنے کی خاطر، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ آیت مبارکہ لے کر کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالی خطاب کرتا ہوا ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، آپ ان سے فرما دیجئے یہ لوگ جو آپ کی خدمت میں نذرانہ لے کر آئے ہیں، جو احسانات آپ نے ان پر فرمائے ہیں، اس کے عوض میں جو یہ لوگ نذرانہ لے کر آئے ہیں، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے
کہ اس کے عوض میں جو احسان میں نے تم پر کیا ہے، جو راہ ہدایت پر جو میں نے تمہاری رہنمائی کی ہے، اسلام کی طرف تمہیں بلایا ہے، دین حق کی طرف تمہیں بلایا ہے، کفر اور شرک کی ظلمتوں سے چھڑا کر تمہیں میں نے ایمان کی روشنی عطا کی ہے، تو اس کے عوض میں تم سے کوئی اجرت، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس آیت مبارکہ میں آگے فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی اجرت، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربہ، الا میری اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے، میری خرابت داروں سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ حضور کو حکم دے رہا ہے کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، میرے خرابت داروں سے محبت کرو، میرے اقربا سے محبت کرو۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس آیت مبارکہ سے حضور کے خرابت داروں کی محبت تمام اہل ایمان پر واجب کر دی گئی، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ کون سے خرابت دار ہیں، یہ آپ کے کون سے رشتہ دار ہیں، کون سے خرابت دار ہیں کہ جن کی محبت قرآن سے، اس آیت مبارکہ سے ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ تو اس کے جواب میں حضور نے ارشاد فرمایا، امام رازی رحمت اللہ علیہ، امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر اپنی تفسیر میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں، حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں، کہ جب صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سے نفوس ہیں، وہ کون سے آپ کے رشتہ دار ہیں یا رسول اللہ، کہ جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے، تو اس کے جواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علی و فاطمۃ وابناہما، وہ کوئی اور نہیں، حضور نے جواباً ارشاد فرمایا وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، اور ان کے دونوں صاحبزادگان یعنی حسن اور حسین ہے رضوان اللہ علیہم۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کی محبت تمام اہل ایمان پر واجب کر دی گئی، تمام اہل ایمان پر، یعنی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان ہوں گے سب پر، ہر فرد پر ان نفوس قدسیہ کی، حضور کے ان خرابت داروں کی محبت قرآن سے واجب کر دی گئی۔ عزیزان محترم، یہاں پر ایک اور نقطہ یہ کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جب حضور کو کہا گیا کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں اجرت، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، جو احسان میں نے تم پر کیے ہیں اس کے بدلے میں، لیکن میرے اہل بیت سے، میری خرابت داروں سے محبت کرو، تو اس میں مخاطب اول، حضور نے جب خطاب کیا تو اس میں مخاطب اول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت تھی۔ پہلا خطاب صحابہ سے ہو رہا ہے، براہ راست حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن سے خطاب کر رہے ہیں وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم ہیں۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ جن سے براہ راست خطاب کیا گیا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر کیسے عمل کیا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے پیش نظر کس طرح اطاعت کی۔ عزیزان محترم، آئیے چلتے ہیں بارگاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارکہ کے پیش نظر اللہ کی کس طرح اطاعت کی اور کس طرح امت کو پیغام دیا اہل بیت اطہار سے محبت کا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی، ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ والذی نفسی بیدہ، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس رب کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب علی ان اصل من قرابتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کر، ام المومنین فرماتی ہیں کہ قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، قسم ہے اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ میں ابو بکر اپنے خانوادے سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنے اہل خانہ سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، ان سے حسن سلوک کرنے سے زیادہ میں حضور کے خرابت داروں سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ حضور کے رشتہ دار، حضور کے اہل بیت سے میں محبت کرتا ہوں۔ یعنی حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں میں اتنی محبت، جتنی محبت میں حضور کے خرابت داروں سے کرتا ہوں،
جتنی محبت میں اہل بیت اطہار سے کرتا ہوں اتنی محبت تو میں اپنے گھر والوں سے بھی نہیں کرتا. یعنی سب سے زیادہ محبت. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ، میرے خود کے گھر والوں سے زیادہ. حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں میرے خود کے گھر والوں سے زیادہ محبت میں حضور کے گھر والوں سے زیادہ، حضور کے گھر والوں سے کرتا ہوں، حضور کے اہل بیت سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. برادران عزیز، اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وصیت فرمایا کرتے تھے اپنے دور خلافت میں اہل ایمان سے، مسلمانوں سے یہ وصیت فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اہل بیت میں دیکھو. یعنی اہل بیت اطہار کے معاملے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال کرو، اہل بیت اطہار کے معاملے میں حضور کے حقوق کا خیال کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرو، اسی لیے کہ جسے حضور کی خوشنودی حاصل ہو جائے، جسے حضور کی رضا حاصل ہو جائے، گویا اس نے اللہ کی رضا حاصل کر لی. تو حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی چاہتے ہو تو حضور کو حضور کی اہل بیت میں دیکھو، یعنی حضور کے اہل بیت اطہار کے معاملے میں حضور کا خیال کرنا، یعنی ان کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کا احترام بجا لانا، ان کی خدمت کرنا. اگر تم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی چاہتے ہو تو حضور کی اہل بیت سے محبت کرو، ان سے اپنا تعلق مضبوط کرو، ان کا احترام کرو، ان کا اکرام کرو، ان کی خدمت کرو. اور اسی میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی. برادران عزیز، اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور خصوص کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے قول کے ذریعے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے بھی یہ بتلا رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی منزلت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اور ان سے اپنا تعلق کس طرح مضبوط کرنا چاہیے، ان سے کس طرح محبت کرنی چاہیے. اسی طرح کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سنن نسائی کی روایت ہے، عصر کی نماز پڑھ کر مولا علی کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے. مسجد نبوی میں نماز عصر ادا فرمائی اور نماز عصر ادا کر کے لوٹ رہے تھے، اور راستے میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں اور حضرت مولا علی دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اور یاد رکھیے یہ دونوں ہمیشہ سے ساتھ رہے. تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ان میں جدائی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دونوں تو ہمیشہ سے ساتھ رہے اور آپس میں کیسی محبتیں رہیں کہ جب کوئی محفل ہوتی، کوئی مجلس ہوتی تو حضرت مولا علی بھی ہوتے، حضرت ابو بکر صدیق بھی ہوتے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مولا علی کے چہرے کو غور سے دیکھا کرتے تھے، مولا علی کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا کرتے تھے. جب ام المومنین نے سوال کیا کہ اے ابا جان کیا بات ہے کہ آپ علی کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے ہیں، بغور دیکھتے رہتے ہیں علی کے چہرے کی طرف، تو حضرت صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر، کہ فرماتے ہیں کہ میں کیوں نہ علی کے چہرے کی طرف دیکھوں، میں کیوں نہ بغور علی کے چہرے کی طرف دیکھوں، اسی لیے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت. تو یہ محبتیں رہی ہیں. تو دونوں حضرت مولا علی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ساتھ مسجد نبوی سے چلے آ رہے ہیں، اور راستے میں حضرت صدیق اکبر نے دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ کم عمر ہے، 9 عمر ہیں اور کھیل رہے ہیں. تو فوراً حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور امام حسن مجتبیٰ کو فرط محبت سے اپنے کاندھے پر سوار کر لیا، اپنے کاندھے پر اٹھا لیتے ہیں امام حسن کو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اس وقت آپ کا دور خلافت چل رہا ہے، امیر المؤمنین ہیں، اور حضرت امام حسن کو اپنے کاندھے پر اٹھا لیتے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں
کہ اے شہزادے، آپ اپنے بابا علی مرتضیٰ سے نہیں بلکہ آپ تو اپنے نانا رسول اللہ سے مشابہ، آپ تو اپنے ہو بہو اپنے نانا رسول پاک کی طرح دکھتے ہیں، آپ تو اپنے نانا رسول پاک کی طرح دکھتے ہیں، اور اس طرح اپنی محبتوں کا اظہار کرنے لگے۔ جب مولا علی نے دیکھا تو مسکرانے لگے۔ تو برادران عزیز، اس انداز سے اپنے قول کے ذریعے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار سے اپنی محبت، اپنی الفت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ ابن عساکر کی روایت اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے نقل کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، اور حضرت عمر جمعہ کا دن ہے، منبر پر تشریف فرما ہے حضرت عمر اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد ہو رہا ہے، تو اتنے میں حضرت امام حسین جو اس وقت کم عمر تھے مسجد میں تشریف لے آئے، مسجد نبوی میں۔ یہاں خلیفۃ المسلمین خطاب کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جمعے کا خطاب ہو رہا ہے، خطبہ دیا جا رہا ہے، اور حضرت امام حسین قریب تشریف لے آئے، منبر کے قریب تشریف لے آئے، اور حضرت عمر کو جب منبر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تو قریب جا کر حضرت امام حسین حضرت عمر سے خطاب کرنے لگے، حضرت عمر سے کہنے لگے کہ اے عمر، آپ نیچے آ جائیں، آپ منبر سے نیچے آ جائیں، اس لیے کہ یہ میرے بابا رسول اللہ کا منبر ہے، آپ میرے بابا رسول اللہ کے منبر پر چڑھے ہیں، آپ نیچے آ جائیے، آپ اپنے بابا کے منبر پر چڑھ جائیے، یہ تو میرے بابا رسول اللہ کا منبر ہے، یہ تو میرے بابا رسول اللہ کا منبر ہے۔ جب حضرت امام حسین جو کم عمر تھے اس وقت حضرت عمر سے خطاب کرنے لگے، حضرت عمر سے جب یہ ارشاد فرمانے لگے تو حضرت عمر نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا۔ حضرت عمر نے جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ چھوڑ دیا۔ اور حضرت عمر خطبہ کیوں نہ چھوڑتے؟ یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نے یہ دیکھا تھا، حضرت عمر نے یہ مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھے تھے کہ جب رسول کائنات علیہ وآلہ والسلام منبر پر جلوہ فرما ہوتے اور امام حسن اور امام حسین چھوٹے ننھے شہزادے ہیں، کم عمر شہزادے ہیں، اپنے نانا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جلد سے جلد پہنچنا چاہتے ہیں، اور دوڑ لگاتے ہوئے جب تشریف لے آتے ہیں تو مسجد نبوی میں خدم آپس میں لڑکھڑا جاتے ہیں اور نیچے زمین پر گر جاتے ہیں، نیچے زمین پر آ جاتے ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ کہاں گرے تھے دونوں شہزادے؟ مسجد نبوی میں گرے تھے، حضور کے سامنے گرے تھے، عاشقوں کے جھرمٹ میں گرے تھے۔ ارے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اشارہ کر دیتے تو صحابہ اکرام دوڑ پڑتے اور دونوں شہزادوں کو اپنے سراخوں پر اٹھا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے۔ لیکن قربان جائیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے شہزادوں سے اس محبت پر کہ حضور خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، جب دونوں شہزادے مسجد نبوی کے فرش پر گر جاتے ہیں تو حضور اپنا خطبہ ترک فرما دیتے ہیں، خطبہ چھوڑ دیا حضور نے اور منبر سے نیچے تشریف لے آئے، اپنے شہزادوں کے قریب آئے اور اپنے شہزادوں کو، دونوں شہزادوں کو اپنی آغوش رحمت میں لیتے ہیں اور پھر منبر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، ایک شہزادوں کو ایک جانب اور دوسرے شہزادے کو دوسری جانب بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اولاد کی محبت بھی کیا چیز ہے کہ میں نے لاکھ چاہا کہ اپنا خطبہ جاری رکھوں، لیکن حسن اور حسین کی محبت نے مجھے اس بات کی اجازت نہ دی کہ میں اپنا خطبہ جاری رکھتا، اور میں منبر سے نیچے آ گیا۔ برادران عزیز، یہ محبت جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ان شہزادوں سے تھی، صحابہ اکرام جانتے تھے، صحابہ اکرام دیکھتے تھے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس کس انداز میں اپنے ان شہزادوں سے محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں۔ اسی لیے کہ جب حضرت امام حسین، جب میں نے عرض کیا کہ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، قریب آئے اور کہا کہ آپ اتر آئیے اے عمر، یہ میرے بابا رسول اللہ کا منبر ہے، نیچے اتر آئیے، آپ اپنے بابا کے منبر پر چڑھ جائیے، یہ تو میرے بابا رسول اللہ کا منبر ہے۔ تو قربان جائیے حضرت عمر کیوں نہ اپنا خطبہ ترک کرتے، یہ تو وہ شہزادے ہیں جن کے لیے خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے بھی اپنا خطبہ ترک کر دیا، سب جمع ہیں، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین ہے، خطبہ دے رہے ہیں، لیکن جب امام حسین آپ سے فرمانے لگے تو خطبہ چھوڑ دیا اور امام حسین کی طرف متوجہ ہو گئے۔
اور حضرت عمر نے عرض کیا کہ اے شہزادے، میرے بابا کا تو کوئی ممبر نہیں، میرے باپ کا تو کوئی ممبر نہیں، ممبر تو آپ کے بابا رسول اللہ ہی کا ہے۔ اور حضرت امام حسین کو اٹھا لیتے ہیں، محبت سے اٹھا لیتے ہیں اور اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا لیتے ہیں۔ برادران عزیز، اس انداز سے، کس انداز سے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ان شہزادوں سے محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام حسین، اور دوسری روایت میں حضرت امام حسن کا ذکر آتا ہے کہ حضرت عمر سے ملاقات کرنے کے لیے گئے آپ کے گھر پر۔ جب وہاں گئے تو دیکھا حضرت امام حسین جب حضرت عمر سے ملاقات کے لیے گئے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں وہیں دروازے پر کھڑے ہیں اور انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی، انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ ضروری کام میں مصروف ہیں اور اپنے شہزادے کو بھی آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ جب یہ منظر دیکھا تو حضرت امام حسین واپس لوٹنے لگے۔ جب حضرت عمر کو خبر ملی کہ حضرت امام حسین آئے تھے ملاقات کرنے کے لیے اور ملاقات کیے بغیر ہی واپس چلے گئے، تو حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین کے پاس گئے اور عرض کیا کہ اے شہزادے، اب آئے تھے اور آپ بنا ملاقات کرے ہی چلے گئے۔ تو حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں آیا تھا، لیکن میں نے جب دیکھا کہ آپ کے فرزند عبداللہ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تو مجھے لگا کہ آپ کوئی ضروری کام میں مصروف ہوں گے، لہٰذا میں بعد میں ملاقات کر لوں۔ جب یہ حضرت عمر نے یہ سنا تو فرمانے لگے کہ آپ کا اور میرے بیٹے عبداللہ کا کیا تقابل، آپ کا میرے بیٹے سے کیا مقابلہ، آپ تو اس سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ اندر تشریف لے آتے، آپ تو اس سے زیادہ حقدار ہیں، اذن اور اجازت کی ضرورت تو اسے ہے، لیکن آپ کو اس کی کیا ضرورت، آپ تو اس سے زیادہ حقدار ہیں، آپ اندر تشریف لے آتے۔ اور فرمانے لگے کہ میرے سر پر جو بال ہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے عزت کے بال سر پر اگائے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کی ہی وجہ سے، یہ آپ اہل بیت کی وجہ سے ہمارے سروں پر عزت کے بال اگے ہیں، آپ کے اور آپ کے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں یہ عزتیں ملی ہیں۔ برادران عزیز، کس انداز میں دیکھیے گا کہ اپنی محبتوں کا اظہار ہو رہا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک اور روایت فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی دور خلافت تھا اور حضرت عمر کے دور میں فتوحات کا سلسلہ بہت بڑھ چکا تھا اور سلطنت اسلامیہ پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی تھی اور مسلمانوں کا غلبہ ہوتا جا رہا تھا حضرت عمر کے دور خلافت میں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب مدائن فتح ہوا اور وہاں سے مال غنیمت مدینہ منورہ لایا گیا اور مسجد نبوی میں مال غنیمت جمع کیا گیا، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر تشریف لے آئے اور تمام صحابہ جمع ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور جب مال غنیمت تقسیم کرنے کی باری ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کو آواز دی، سب سے پہلے امام حسن کو آواز دی اور آپ کی خدمت میں 1000 درہم پیش فرمائے۔ اس کے بعد پھر امام حسین کو آواز دی اور آپ کی خدمت میں بھی 1000 درہم پیش فرمائے، اور اس کے بعد پھر اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ نے آواز دی اور انہیں 500 درہم عنایت فرمائے۔ جب انہیں 500 درہم عنایت کیے گئے، یعنی حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سلام اللہ علیہما سے آدھی قیمت انہیں عطا کی گئی، تو اس پر انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے سوال کیا، اپنے والد بزرگوار سے سوال کرنے لگے کہ اے امیر المومنین، یہ دونوں شہزادے حسن اور حسین یہ دونوں عمر میں مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، جس وقت یہ مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے اس وقت میں نوجوان تھا، اور اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں حصہ لیا کرتا تھا، مختلف جنگوں میں حضور کے ساتھ شریک ہوا کرتا تھا، دشمنان خدا و رسول سے مقابلہ کیا کرتا تھا، دشمنان خدا و رسول سے قتال کیا کرتا تھا، اور آپ ان سے مجھے کم رقم عطا کر رہے ہیں، کم مال غنیمت عطا کر رہے ہیں۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلال میں آ جاتے ہیں، وہ عمر رضی اللہ عنہ کہ جن کے جلال سے قیصر و کسریٰ بھی کانپ جایا کرتے تھے، جن کے جلال سے قیصر و کسریٰ بھی کانپ جایا کرتے تھے، حضرت عمر جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے قال نعم اذهب فأتنی بأبنک ابیہما،
وَأُمٍّ كَأُمِّهِمَا وَجَدٍّ كَجَدِّهِمَا وَجَدَّةٍ كَجَدَّتِهِمَا وَعَمٍ كَعَمِهِمَا وَعَمَةٍ كَعَمَتِهِمَا وَخَالٍ كَخَالِهِمَا وَخَالَةٍ كَخَالَتِهِمَا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ تم ان سے تقابل کی بات کرتے ہو، جاؤ پہلے ان کے بابا، ان کے والد جیسے والد لے کر آؤ، ان کے والد جیسے والد لے کر آؤ، ان کی والدہ جیسی والدہ لے کر آؤ، ان کے نانا جیسے نانا لے کر آؤ، ان کی نانی جیسی نانی لے کر آؤ، ان کی پھوپھی جیسی پھوپھی لے کر آؤ، ان کے چچا جیسے چچا لے کر آؤ، ان کی خالہ جیسی خالہ لے کر آؤ، ان کے ماموں جیسے ماموں لے کر آؤ۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں اسی لیے کہ ان کی پھوپھی ام ہانی ہیں، اسی لیے کہ ان کے چچا جعفر طیار ہیں، اسی لیے کہ ان کی خالہ حضرت زینب حضرت ام کلثوم ہیں، حضرت رقیہ ہیں، اسی لیے کہ ان کے ماموں ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اسی لیے کہ ان کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اسی لیے کہ ان کے والد علی مرتضیٰ ہیں، اسی لیے کہ ان کی والدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، اسی لیے کہ ان کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ نسبتیں لے کر آؤ، پہلے تم ان سے تقابل کی بات کرتے ہو، جاؤ پہلے یہ نسبتیں لے کر آؤ، یہ رشتے لے کر آؤ، یہ نسبتیں لے کر آؤ۔ اور فرماتے ہیں تم ہرگز یہ نہیں لا سکتے، تم ہرگز یہ نہیں لا سکتے۔ برادران عزیز، حضرت عمر اپنے صاحبزادے کو بتا رہے ہیں، اور نہ صرف اپنے صاحبزادے کو بلکہ پوری امت کو یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ شہزادگان رسول ہیں، یہ فرزندان رسول ہے، یہ ابن رسول اللہ ہیں، ان سے تقابل کا سوچنا بھی نہیں، ان سے مقابلے کا سوچنا بھی نہیں۔ یہ شہزادگان رسول ہے، یہ جگر گوشے رسول ہیں، ان کی نسبتیں سب سے اعلیٰ ہیں، یہ اہل بیت اطہار ہیں۔ برادران عزیز، اس انداز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار سے محبتوں کا اظہار فرمایا کرتے۔ اسی طرح ابن عساکر کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث بھی کہا جاتا ہے، یعنی احادیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں آپ کی روایتوں سے، کثرت سے آپ سے روایت ملتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک جنازے میں جا رہے تھے، اور جنازے سے لوٹتے ہوئے دیکھا کہ حضرت امام حسین بھی ہیں جنازے میں، جنازے سے لوٹ رہے ہیں، اور تھک کر حضرت امام حسین ایک جگہ تشریف رکھتے ہیں۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو دوڑتے ہوئے امام حسین کے پاس گئے، نیچے بیٹھ گئے، نیچے بیٹھ کر حضرت امام حسین کے قدم مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنی چادر نکالی اور چادر نکال کر حضرت امام حسین کے قدم مبارک سے گرد و غبار جھاڑنے لگے۔ حضرت امام حسین کے قدم مبارک سے آپ کی نالین شریف سے گرد جھاڑنے لگے، آپ کی نالین شریف سے مٹی جھاڑنے لگے۔ تو حضرت امام حسین نے جب دیکھا تو روکنے لگے کہ اے ابو ہریرہ کیا کرتے ہو؟ حضرت امام حسین فرمانے لگے اے ابو ہریرہ کیا کرتے ہو؟ تو اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے حسین ابن علی، اے ابن رسول اللہ، بخدا مجھے اس کام سے نہ روکیے، مجھے اس کام سے نہ روکیے، اسی لیے کہ آپ کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں، آپ کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر لوگوں کو اس کی خبر ہو جائے، اگر لوگوں کو اس کی خبر ہو جائے تو آپ کے قدم مبارک کو زمین پر پڑنے نہیں دیں گے، بلکہ اپنی کاندھوں پر اٹھا کر آپ کو پھریں گے، اپنے کاندھوں پر اٹھا کر آپ کو پھریں گے۔ بخدا مجھے یہ کرنے سے نہ روکیے، کیونکہ آپ کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں لوگوں کو اس کی خبر نہیں۔ لوگ کیا جانے آپ کے مقام اور منزلت کو، کہ آپ کا مقام، آپ کی منزلت، آپ کی عظمت، آپ کی شان جو ابو ہریرہ جانتا ہے، اگر لوگ اسے جان لیں آپ کے قدم مبارک کو تو نیچے رکھنے نہیں دیں گے، آپ کو اتنی زحمت بھی گوارا کرنے نہیں دیں گے، بلکہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لوگ پھریں گے۔ اسی لیے کہ دیکھا گیا تھا، حضرات صحابہ یہ دیکھتے تھے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز میں اپنے ان شہزادگان کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کر گھوما کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ قربان جائیے حضور کی اس محبت پر کہ حضور اپنے شہزادوں کو اپنے کاندھے پر سوار کر لیا کرتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ کسی نے دیکھ کر
جب یہ خوبصورت منظر دیکھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان دونوں شہزادوں کو کاندھے پر سوار کر کر گھوم رہے ہیں، تو اس پر کسی نے دیکھ کر کہہ دیا کہ اے شہزادے کیا عمدہ سواری، نعم المرکب رکبت یا غلام، اے شہزادے کیا پیاری سواری پر سوار ہے، کیا عمدہ سواری ہے، کیا عمدہ سواری ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو فوراً ٹوک دیا اور فرمانے لگے نعم الراکب ہوا، ارے یہ بھی تو دیکھو کہ سوار بھی کتنا عمدہ ہے، سوار بھی تو کتنا عمدہ ہے، سوار بھی تو کتنا عمدہ ہے۔ یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز ناگوار گزری کہ جہاں حضور کا ذکر تو کیا جا رہا ہے، حضور کی تعریف تو کی جا رہی ہے، لیکن حضرات حسنین کی تعریف نہیں کی جا رہی، تو حضور کو یہ بات ناگوار، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ دیکھو سوار بھی تو کتنے پیارے ہیں، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار بھی کتنے پیارے ہیں۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو وہ صحابی تکرار کے ساتھ مکرر کہنے لگے کہ سوار بھی کتنا پیارا ہے، سوار بھی کتنا عمدہ ہے، سوار بھی کتنا عمدہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مزاج رسول کو جانتے تھے، صحابہ جانتے تھے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ان شہزادگان سے کتنی محبت۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بارے میں جو کچھ میں جانتا، جو خبر ابو ہریرہ کو آپ کی عظمت کے بارے میں، آپ کی شان، آپ کی عظمت کیا ہے، جو خبر مجھے ہے، جو علم مجھے ہے، اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو لوگ تو آپ کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے گھومیں گے، اپنے کاندھوں پر سوار کر کے گھومیں گے۔ برادران عزیز، اہل بیت اطہار کی محبت ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ جو قسمت والوں کے حصے میں آتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اہل بیت اطہار کی محبت کی عظمت، اہل بیت اطہار کی محبت کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں، لوگوں کو آشنا کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جانو لوگوں، ان سے محبت، ان سے تعلق، ان سے ربط یہ کتنی اہم چیز ہے۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام دیلمی اسے نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی رسول ہیں، فقیہ ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے، بہت علم حاصل کیا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سب سے زیادہ علم رکھنے والوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ شمار کیے جاتے تھے۔ جب صحابہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا کسی معاملے میں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کرتے۔ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں، امام دیلمی نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزارا ہوا ایک دن، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کی محبت میں گزارا ہوا ایک دن پورے سال عبادت کرنے سے بھی بہتر، پورے سال عبادت کرنے سے بہتر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزارا ہوا ایک دن۔ اور پھر فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جو آل رسول کی محبت میں مر گیا، جو آل رسول کے عشق میں، آل رسول کے محبت میں مر گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب اندازہ لگائیے، فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور کی آل کی محبت میں، حضور کے اہل بیت کی محبت میں، حسن اور حسین کی محبت میں، علی و فاطمہ سلام اللہ علیہم کی محبت میں، آل رسول کی محبت میں گزارا ہوا ایک دن جب پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے، تو جن کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر لمحہ، ہر پل حضور کی اہل بیت کی محبت میں گزرتا ہے، تو اندازہ لگائیے انہیں کتنا اجر نہیں ملتا ہوگا۔ وہ کتنے خوش بخت ہیں کہ جن کے قلوب میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ یہ ہر ایک کی قسمت میں نہیں، اسی لیے کہ جو لوگ کربلا کے میدان میں آل رسول کے مد مقابل آئے تھے، ان میں سے کتنے ایسے لوگ تھے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اولاد تھے۔ برادران عزیز، حضور کے وصال کو مشکل سے 50 سال گزرے تھے، اور دشمنان اہل بیت، لوگ آل رسول کے دشمن بن گئے تھے، مال و دولت کے لیے، حب جاہ میں آ کر، منصب اور طاقت کے لیے اہل بیت اطہار کے دشمن بن گئے، اور بھلا دیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو، بھلا دیا
حضور کی اپنے ان شہزادگان سے، اپنی ان اہل بیت کی محبتوں کو سب بھلا دیا۔ وہ جانتے تھے، حقیقت میں وہ جانتے تھے کہ ان کا مقام کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ حضور کا ان سے کیسا تعلق ہے، کیونکہ حضور کے وصال کو بہت زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اگر 1400 سال کے بعد بھی اگر لوگوں کے دلوں میں اگر آل رسول کی محبت نہیں ہوتی، لوگوں کے دلوں میں اگر حضور کے اہل بیت اطہار کا بغض ہوتا ہے، تو اس میں کون سی تعجب کی بات؟ یہ تو ان لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ جن کے دل سرشار ہیں اہل بیت کی محبت سے۔ اپنی قسمت پر رشک کریے گا، اپنے آپ کو خوش بخت سمجھیے گا کہ کتنی خوش بختی ہے ہماری کہ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے اہل بیت اطہار کی محبت کے لیے چنا۔ سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، اللہ کا ہر پل شکر بجا لانا چاہیے کہ ان سعادت مند لوگوں میں ہم شامل ہیں کہ ہمارے دلوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے آل کی محبت۔ برادران عزیز، چونکہ میں نے عرض کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دن جو حضور کی آل کی محبت میں گزارا جائے پورے سال کی عبادت سے بہتر، پورے سال کی عبادت سے بہتر۔ ایک آخری روایت عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، اور ان سے بھی کثرت سے روایات ہم کو ملتی، وہ وصیت فرماتے تھے۔ حضرت عوفی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت عطیہ عوفی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی اس وصیت کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت عطیہ عوفی سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی اور فرمایا کہ اے عطیہ احفظوا وصیتی، میری اس وصیت کو یاد کر لو، میری اس وصیت کو یاد کر لو، اور فرمانے لگے کہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ آل رسول سے محبت کرنا، آل محمد سے محبت کرنا، اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، اور وہ لوگ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے بھی محبت کرنا، یعنی جن کے دل اہل بیت اطہار کی محبتوں سے سرشار ہیں ان سے بھی محبت کرنا۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اہل بیت اطہار کا بغض ہے ان سے نفرت کرنا، جن کے دل اہل بیت اطہار کی محبت سے خالی ہیں، جن کے دلوں میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض بھرا ہوا ہے، جن کے دلوں میں، فرماتے ہیں کہ ان سے بغض رکھنا، ان سے نفرت کرنا۔ لو کانوا قواما صواما، فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ وہ بہت کثرت سے نمازیں پڑھنے والے بھی ہوں، اگرچہ کہ وہ بہت کثرت سے شب بیداریاں کرنے والے بھی ہوں، اگرچہ کہ وہ بہت زیادہ کثرت سے روزے رکھنے والے بھی ہوں، یعنی بظاہر بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار معلوم ہوتے ہوں، بہت زیادہ کثرت سے عبادت کرنے والے، مجاہدہ کرنے والے نظر آتے ہوں، لیکن اگر ان کے دلوں کے اندر اہل بیت اطہار کا بغض بھرا ہوا ہو، اگر وہ مبغضین اہل بیت میں سے ہوں، تو ہرگز ان سے محبت نہیں کرنا بلکہ ان سے نفرت کرنا۔ یہ وصیت کر رہے ہیں صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی۔ عزیزان محترم، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس انداز میں اہل بیت اطہار سے محبتوں کا اظہار کیا، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبتوں کا اظہار فرمایا۔ میں حضرت سیدی شیخ الاسلام سید محمد بادشاہ حسینی لعیق رحمت اللہ تعالی علیہ کی ان اشعار پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ حضرت سیدی فرماتے ہیں کہ مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں، مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں، صدیق میں، فاروق میں، عثمان میں، علی میں، دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو، دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو۔ یہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد کیجئے گا، فرماتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ فرماتے ہیں کہ ارقبوا محمدن فی اہل بیتی، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی اہل بیت میں دیکھو۔ تو حضرت شیخ الاسلام اسی قول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جس کو، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں، وما علینا الا البلاغ۔